الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پچھلی ہم نے آیت ابھی شروع کی تھی، ایک کی آیت پڑھی تھی، بیچ میں وہ بند ہو گیا تھا موبائل، تو اس میں یہ بھی بتایا گیا اس آیت سے 4 چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں نکاح کی، جو ہیں جو نکاح کی ڈیمانڈس ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو شادی کے لیے دونوں طرف کی ایجاب اور قبول ہونا، یعنی راضی ہونا دونوں طرف سے ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مال یعنی مہر دینا جو ہے وہ مرد قبول کرے، یعنی مہر دینا ضروری ہے۔ تیسری یہ ہے کہ ان کو شادی کی قید میں لانا مقصود ہو، یعنی کہ شادی کی نیت یہ ہو کہ مطلب ساتھ زندگی گزارنے کی نیت ہو ساتھ، یہ نہ ہو کہ صرف شہوت رانی کی غرض سے جو ہے تھوڑی دیر کا، یا جیسے بعض جگہوں پہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کا نکاح یا 1 دن کا یا 2 دن کا نکاح کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ نہ ہو۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ کوئی چھپی یاری یا دوستی نہ ہو، بلکہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح کیا جائے۔ یہ 4 چیزیں ہمیں اس آیت سے پتہ چلتی ہیں جو پچھلی آیت تھی۔ اب ہم پڑھیں گے ادھر سے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو نہیں استطاعت رکھتا منکم تم میں سے طولاً ان ينكح المحصنات المؤمنات، یہ کہ وہ قائم کرے نکاح آزاد مسلمان عورتوں سے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پس جو لونڈیاں ہیں تمہاری، من فتياتكم المؤمنات، اور وہ جو ان میں سے مسلمان ہوں تو ان سے وہ نکاح کر لیں۔ یعنی اگر اتنی استطاعت نہیں ہے کسی کی کہ وہ آزاد مسلمان عورت سے شادی کر سکے، اس کی اتنی استطاعت نہیں ہے مہر دینے کی، تو وہ جو اپنے انڈر اس کی لونڈی ہے ان سے، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ اس سے نکاح کر لے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ عالم جانتا ہے، بایمانکم تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض تم آپس میں ایک ہی ہو، فانکحوہن پس تم نکاح کرو ان لونڈیوں سے، باذن اہلہن ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ یعنی اگر آپ کی اپنی لونڈی ہے تو خود وہ نکاح کر لے اس سے، کیونکہ وہ ایک طرح سے اس کا مالک ہے، اور اگر کسی اور کی لونڈی سے نکاح کرنا ہے تو وہ اس کے مالک سے پہلے اجازت لے۔ وآتوہن اجورہن، اور دو ان کو ان کے اجر، مہر دو، اور ان کے مہر ان کو دو، یعنی ان کے بھی مہر مقرر کر کے ان کو دیے جائیں، کیونکہ ان سے نکاح ہو گیا ہے۔ بالمعروفی، دستور کے مطابق، محصنات، اور وہ نیک ہوں، غیر مصافحات، اور نہ وہ بدکاری کرنے والی ہوں، ولا متخذات، اور نہ وہ بنانے والی ہوں، اغدان چھپے ہوئے دوست، فائزہ اوسنا، یعنی کہ وہ پاک دامن ہوں، پھر وہ اس قسم کے غلط کام نہ کرنے والی ہوں۔ فائزہ اوسنا، پس جب یہ شادی شدہ عورتیں، فائن آتینا، یہ لے آئیں، بفاحشۃ، کوئی بھی بے حیائی کا کام، فعلیہن، پس ان کے لیے نصف، آدھی ہے، سزا، ما علی المحصنات، جو کہ آزاد عورت کی، من العذاب، سزا میں سے۔ یعنی اگر یہ لونڈیاں جو ہیں یہ شادی کے بعد یعنی نکاح کے بعد بھی بے حیائی کا کام کریں تو ان کو آزاد عورتوں کی جو سزا مقرر ہے اس سے آدھی سزا ہے۔ یعنی آزاد عورت اگر کوئی زنا کا کام کرے تو اس کو 100 کوڑے ہیں اس کی سزا، تو ان لونڈیوں کی، چونکہ چاہے شادی شدہ ہی ہوں تو اس کے باوجود ان کی جو ہے آدھی ہوگی، 50 کوڑے ہوں گے، یعنی لونڈیوں کو 100 کے بجائے 50 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ گویا ان کے لیے رجم کی سزا نہیں ہے، کیونکہ وہ نصف نہیں ہو سکتی، اور غیر شادی شدہ لونڈی کو تعزیری سزا ہوگی۔ یعنی شادی شدہ لونڈی اگر اس قسم کی بے حیائی کرے گی تو اس کو 50 کوڑوں کی سزا ملے گی۔ اور ذالک من العذاب، ذالک، یہ جو حکم ہے لونڈیوں سے شادی کرنے کا اگر استطاعت نہ ہو تو یہ حکم لمن ان کے لیے ہے، خشیہ، جن کو ڈر ہو، انتا، کہ وہ نہ رکھ سکیں گے قابو، منکم، اپنے اوپر، وان تصبروا، یعنی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکیں گے، وان تصبروا، اور اگر تم صبر کرو، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو ہے جن کو ڈر ہو کہ وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکیں گے تو ان کو یہ اجازت دی گئی ہے، لیکن اگر وہ صبر کر لیں اور ان کو اندیشہ ہو کہ اس قسم کا کوئی غلط کام ان سے سرزد نہیں ہوگا تو وہ صبر کر لیں جب تک کہ ان کو کوئی خاندانی مسلمان عورت جو ہے باکردار وہ نہ مل جائے۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، یبین لکم، یہ کہ بیان کر دے تمہارے لیے، ویہدیکم، اور ہدایت دے تمہیں، سنن الذین، ان لوگوں کے راستے پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، ویتوب علیکم، اور توبہ قبول کرے تمہاری، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور جاننے والا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یریدو، چاہتا ہے، یتوب علیکم، یہ کہ وہ توبہ قبول کرے تمہاری،
وَيُرِيدُ الَّذِينَ اور چاہتے ہیں وہ لوگ یتبعون الشہواتی جو کہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی، ان تمیلو یہ کہ تم جھک جاؤ، میلن عظیمہ بہت زیادہ جھک جانا، یعنی حق سے باطل کی طرف جھک جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، جبکہ وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم حق سے باطل کی طرف جھک جاؤ۔ یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان یخفف عنکم یہ کہ تم سے کم کر دے یا ہلکے کر دے تم سے تمہاری کمزوریاں، وخلق الانسان اور پیدا کیا گیا ہے انسان کو ضعیفہ کمزور، یعنی اس کمزوری کی وجہ سے چونکہ مردوں کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ممکن آسانیاں فراہم کی ہیں اور انہیں لونڈیوں سے شادی کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ اور بعض نے اس ضعف کا تعلق عورتوں سے ہی بتایا ہے، یعنی کہ عورتوں کے بارے میں آدمی جو ہے وہ کمزور ہے، اس لیے عورتیں بھی باوجود نقصان عقل کے اس کو آسانی سے اپنے دام میں پھنسا لیتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تاکلوا نہ تم کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطلی غلط طریقے سے، باطل طریقے سے، الا یہ مگر یہ کہ ان تکونا تجارتن یہ کہ تم تجارت کرو آپس میں، ان ترازم منکم باہمی رضامندی سے، یعنی آپس میں تجارت کی صورت میں تو ایک دوسرے کا مال ظاہر ہے ہم کھا سکتے ہیں کہ آپس میں خرید و فروخت کر کے، لیکن غلط طریقوں سے جیسے قمار بازی، جوا یا دھوکہ دہی، اس قسم کے کاموں سے جو ہے دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ ولا تقتلوا انفسکم اور نہ تم قتل کرو اپنے آپ کو، یعنی کہ خودکشی سے منع کیا گیا ہے۔ اور دوسرے یہاں پر اس بات کا بھی لیا جاتا ہے کہ ان تمام کاموں سے تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بکم تم پر رحیمہ رحم کرنے والا۔ ومن یفعل اور جو کوئی کرے گا ذالک ایسا، عدواناً سرکشی، و ظلماً اور ظلم کرے گا، فسوف یعنی جو کوئی بھی ایسے کام کرے گا سرکشی کے اور حد سے بڑھنے والوں کے اور ظلم کے کام کرے گا، فسوف پس جلد ہی، نصلیہ ہم ڈالیں گے اسے، نارن آگ میں، وکانا اور ہے، ذالک یہ، اللہ اللہ تعالیٰ پر، یسیرا آسان۔ ان تجتنبوا اور اگر تم بچتے رہو، کبائرہ بڑے بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر تو ہم کم کر دیں گے، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہارے چھوٹے گناہ بھی، وندخلکم اور داخل کریں گے تمہیں، مدخلاً کریما بہت ہی عزت والے جگہ پر، یعنی بہت ہی عزت والے گھر میں داخل کریں گے۔ یعنی بڑے گناہوں میں شرک آ جاتا ہے، والدین کے ساتھ جو کوئی نافرمانی والدین کی کرے، ان پر ظلم کرے، وہ آ جاتا ہے، جھوٹ آ جاتا ہے، قتل آ جاتا ہے، مطلب جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے اگر بچ جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ ولا تتمنوا اور نہ تم تمنا کرو اس چیز کی، ما فضل اللہ جو فضل دیا اللہ تعالیٰ نے، بعضکم علی بعض تم میں سے بعض کو بعض پر، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے بعض میں سے ہمارے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کریں۔ للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اکتسبوا جو اس میں جو کمایا انہوں نے، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اکتسبنا جو کچھ کمایا انہوں نے۔ واسألوا اللہ اور سوال کرو اللہ تعالیٰ سے، من فضلی اس کے فضل کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بکل شیء علیما ہر چیز کا جاننے والا۔ یہاں پر اس آیت کے شان نزول میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت ام سلمہ جو تھی انہوں نے عرض کیا کہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں، ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں، اسی طرح میراث میں مردوں سے نصف ہماری میراث ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی قوت اور طاقت اپنی حکمت اور ارادے کے مطابق عطا کی ہے اور جس کی بنیاد پر وہ جہاد بھی کر پاتے ہیں، اور وراثت میں بھی مردوں کو اس لیے حصہ دگنا ملتا ہے کیونکہ ان کے اوپر اپنے پورے خاندان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی لیے وَلِكُلِّ جَعَلْنَا اور ہر ایک کے لیے بنایا ہم نے، موالیا ایک وارث، مما اس میں سے، ترک الوالدانی جو مال چھوڑ جاتے ہیں والدین، والاقربون اور رشتہ دار، والذین اور وہ لوگ، عقدت ایمانکم جن سے تم نے کوئی معاہدہ یا وعدہ کیا ہوتا ہے، فآتوہم نصیبہم پس دو تم ان کا بھی حصہ اس میں سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، علی کل شیء شہیدا ہر چیز پر گواہ۔ یعنی جو بھی والدین یا قرابت دار مال اپنا چھوڑ کر مرتے ہیں تو ان کے لیے ایک وارث مقرر کیا گیا ہے، مطلب وراثت کی تقسیم کا ہی بتایا گیا ہے کہ وارث مقرر کیے گئے ہیں تو ان وارثوں کو بھی حصہ دیا جائے، اور جو اگر کسی سے کوئی معاہدہ کیا گیا ہے تو اس کے
ایک تہائی مال کی، چونکہ انسان جو ہے اگر کوئی وصیت کی کرتا ہے تو اپنے ایک تہائی مال کی وصیت وہ کر سکتا ہے، اور باقی کا مال جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہی تقسیم ہوتا ہے۔ تو وہ ان کا حصہ بھی کوئی بعض کہتے ہیں کہ یہ اگر کسی سے وعدہ کیا ہوا ہو اور اس میں سے حصہ دینا جو ہے اس کو وہ آیت کا حکم منسوخ ہو گیا، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں ہوا، جو وعدہ اگر مرنے والا کوئی کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کر کے گیا ہے تو اس کو وہ حصہ دیا جائے۔ صدق اللہ العظیم۔